ملکہ ادھر سے نکلی آ رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو پرندے نے بتلایا تھا کہ ان کا تخت بہت شاندار ہے، قیمتی لکڑیوں کا بنا ہوا ہے، اور اس میں ہیرے جواہرات، سچے موتی اور سچے ڈائمنڈ اس میں جڑے گئے ہیں، سونے اور چاندی کے پہیے لگے ہوئے ہیں اس میں، اور اسی پر بیٹھ کر وہ لوگ باقاعدہ مشورے وغیرہ کرتے ہیں، حکومت کا نظام چلاتے ہیں. یہ پورا بتا دیا تھا اس نے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس کو دیکھ کر وہ خود بھی امپریس ہو جائے، اور امپریس ہو کر کے میرا جو مشن ہے اس کو قبول کر لے. سلیمان کا مشن کیا تھا؟ ان الحکم الا للہ. یہ سلیمان کا مشن تھا، حکومت اللہ کی چلے گی، یعنی وہ مسلمان ہو جائے، وہ بھی اسلام میں آ جائے اور مسلمان بن کر زندگی گزارے، مسلمان بن کر حکومت کرے، تاکہ دنیا بھی آباد ہو جائے اور آخرت بھی آباد ہو جائے. اس کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے ایک بات کہی جسے قرآن نقل کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. حضرت سلیمان نے کہا کون ہے تم میں سے جو اس کا پورا تخت اٹھا کر لے آئے، اس کا پورا تخت اٹھا کر. اور وہ نکلے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے. مفسرین نے لکھا ہے اب صرف 10-15 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا تھا اس کے پہنچنے میں. اس وقت حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے. ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ، ریل گاڑیاں تھی نہیں، ہوائی جہاز تھے نہیں، کرین تھی نہیں، اتنا بڑا تخت لانا ہے جس پر پورا پارلیمنٹ چلتا ہے، اس کو اٹھا کے لانا ہے، معمولی بات نہیں تھی. لیکن سلیمان نے کہہ دیا، اللہ کا پیغمبر ہے. لیکن چونکہ سلیمان کے وزراء میں جنات بھی تھی، بڑے طاقتور. ایک کھڑا ہو گیا، فرمایا قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. ایک جن کھڑا ہوا، عفریت، بڑا جن، بڑے ڈیل ڈول والا، بڑا طاقتور جن کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضرت اگر اجازت ہو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں. کب تک کرو گے؟ فرمایا یہ جو ہماری سبھا بیٹھی ہوئی ہے نا، اس سبھا کے برخاست ہونے سے پہلے، اس میٹنگ کے ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. یہ جو پارلیمنٹ کا نظام چل رہا ہے نا، تو آج کا جو سیشن ہے اس سیشن کے ختم ہونے سے پہلے یعنی 2-3 گھنٹے میں لے آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو بہت دیر ہو جائے گی، ہم تو چاہتے ہیں اور تھوڑا جلدی، لیکن اس کام کے لیے کوئی تیار نہ ہوا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام خود فرمانے لگے مجھے اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ میں پلک جھپکتے میں یہ کام کر سکتا. چنانچہ قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے. فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. پلک جھپکتے میں لے آؤں گا. ان یرتد الیک طرفک، یوں آنکھ بند کرو، یوں دیکھو چیز حاضر ہو جائے گی. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. معجزہ جانتے ہیں نا، معجزہ ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جس کو ہر کوئی نہ کر سکے، صرف اللہ کا نبی انجام دے سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں چمتکار، جس کو کہتے ہیں چمتکار، ہر کوئی نہ کر سکے. ایسا مشکل کام کہ کسی کے بس میں نہ ہو، اس کو جب کوئی کر کے دکھا دے تو پھر لوگوں کی عقلیں حیران رہ جاتی، ہاں یہ کیا کر دیا، یہ تو چمتکار ہو گیا. تو یہی کام، چمتکارت کام اگر کوئی اللہ کا نبی کرے تو اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور اگر کوئی اللہ کا ولی کرے تو اس کو کہتے ہیں کرامت، اور اگر کوئی بے دین انسان ایسا چمتکار کرے اس کو کہتے ہیں جادو. کرامت اور معجزہ، اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے.
انسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دیتا ہے. چمتکار اور کرامت دکھانا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، اچانک ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ یہ بات کہو. حضور پاک علیہ السلام کے پاس مکہ کے کفار آئے، چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ، ہم تب مانیں گے آپ کی بات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے رب کے سامنے روئے. یہاں بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے یہ بات کہی، لیکن کہنے کے بعد پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا الہی جو میرا کام تھا میں نے وہ تو کر دیا ہے، اب آپ کا کام ہے یہ کام کر. تو میری مدد فرما کہ پلک جھپکتے میں اس تخت کو یہاں حاضر فرما دیجئے، اور آپ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. چنانچہ لوگوں نے یوں آنکھ بند کی، فرمایا کھولو، بس یوں کر کے کھولا تو تخت کو سامنے حاضر پایا. جب تخت سامنے حاضر ہوا لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. دربار سجا ہوا ہے، بڑا چمتکاری کام ہو گیا. قریب تھا کہ لوگ حضرت سلیمان ہی کو سجدہ کر دیتے، قریب تھا کہ لوگ حضرت سلیمان ہی کو سجدہ کر دیتے، انہی کو بابا سمجھ کر جھک جاتے. جیسے آج کل ہوتا ہے، جہاں چمتکار دکھا وہیں پر نمسکار ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، اللہ پاک اس کو پسند نہیں کرتے. حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کا پیغمبر ہے نا. اللہ کے پاک پیغمبر کا مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اپنے سامنے نہیں جھکاتا، اللہ کے در پہ جھکاتا ہے. سچے ولیوں کا بھی یہی مشن ہوتا ہے کہ وہ کرامت دکھلا کر لوگوں کو اپنے سامنے نہیں جھکاتے، اللہ کے سامنے اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں. ادھر جاؤ، یہ نعمت مجھے اس کی طرف سے ملی ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اور جو بے دین ہوتے ہیں، جو شیطانی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کا الٹا کرتے ہیں. وہ اگر تھوڑا سا جادو دکھائیں، اچھا جادو میں شیطان کا سپورٹ ہوتا ہے، جادو میں شیطان کا سپورٹ ہوتا ہے، تو جادوگر کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ مجھے ہی نمسکار کر دیں. یہاں قریب تھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ نمسکار کر بیٹھتے، ان کے عقائد خراب ہو جاتے، اللہ سے ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا. جو عظمت اللہ کی ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، ہو سکتا تھا کہ ابلیس یہاں ان کو ٹھوکر لگا دیتا. اب کیا ہوا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کو محسوس کر لیا اور فوراً بول پڑے. کیا بول پڑے؟ جو کچھ بولے آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے اس بول کو قرآن میں جگہ دے دی اور فرمانے لگے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي. یہ آیت بہت مشہور ہے نا، عمارتوں پہ لکھی رہتی ہے، چاہے مکان حرام کے پیسوں سے بنا ہو لیکن هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي ضرور لکھیں. هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، یہ وہ بات تھی جس نے انسان کو جہنم میں جاتے ہوئے بچا لیا اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو میسج دے دیا کہ اگر تم بڑے ہو تو ایسا مت کرنا کہ لوگ تمہارے سامنے جھکیں، وہ کرنا کہ لوگ اللہ کے سامنے جھکیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے معجزہ ظاہر ہوا. اتنا عظیم تخت پلک جھپکتے میں حاضر کر کے دکھا دیا اور لوگوں کے عقائد کی بھی اصلاح کر لی اور فرما دیا هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي. یہ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ اب اسی پر بات کر لیں گے، مجھے اور بھی جگہ جانا ہے. اللہ تبارک و تعالی کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.